ایک شخص بنو اسرائیل کا، کوئی اس نے نیکی کبھی نہیں کی تھی، اپنے ظاہری اعضاء سے کوئی عمل نہیں کیا تھا، مثلا نماز ہے، حج عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کوئی نیکی نہیں کی۔ باقی جو اصل ایمان وہ تو موجود تھا۔ یہ بات ہم کب کہیں گے؟ اس مسئلے کے تمام نصوص کو جمع کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی تھی، اصل ایمان موجود تھا، لا الہ الا اللہ، اور آگے جو اس کے چند جملے ہیں، یہ اللہ کی خشیت، اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ جو وصیت کر گیا اس کے ایمان کی دلیل ہے، مگر عمل جوارے نہیں کر سکا، وہ اپنی ان اعضاء سے کوئی نیکی نہیں کر سکا۔ تو اس نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے؟ فَإِذَا مَاتَ، اس کو التفات کہتے ہیں۔ فَإِذَا مِتَّ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں مر جاؤں، لیکن فَإِذَا مَاتَ صیغہ غائب سے، یعنی اپنے آپ کو صیغہ غائب سے بیان کرنا بعض اوقات اس بنا پر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنا نام خود لوں، میں غائب کا صیغہ۔ جیسے مائد اسلمی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوگا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، طہرنی، مجھے پاک کر دے، اور ساتھ کیا کہا؟ ان الآخر قد زنا، اپنے آپ کی طرف اپنا نام نہیں لیا کہ انی فعلت کذا و کذا، فلاں شخص نے اشارہ اپنی طرف یہ کام کر لیا۔ تو بعض اوقات متکلم سے غائب کی طرف التفات اپنے آپ کو کم ظاہر کرنے کے لیے۔ تو فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، جب وہ مر جائے، یعنی میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو۔ وَضْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، اور آدھی جو راکھ ہے وہ بر یعنی خشکی میں ہواؤں میں بکھیر دینا، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، آدھی بقیہ راکھ سمندر میں بہا دینا۔ حدیث میں تھا جب اس دن کا انتظار کرنا جب تیز آندھی چل رہی ہو تو آدھی راکھ اس آندھی میں بکھیر دینا، اور جو آندھی جب تیز ہو، سمندر کی لہریں بھی تیز ہو جاتی ہیں، تو بقیہ آدھی راکھ جو ہے وہ سمندر کی موجوں کے سپرد کر دینا۔ قسم کھا کر کہا اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، اللہ نے مجھ پر قدرت پالی مجھے پکڑنے کی، تو ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کچھ کر رکھا ہے، کوئی نیکی میں نے نہیں کی، اللہ نے پکڑ لیا، اس کی پکڑ میں آ گیا تو بڑا ایک عذاب علیم ملے گا۔ بیٹوں نے اس وصیت کو نافذ کر دیا۔ یہاں اس کے پاس اللہ کی معرفت موجود تھی، یعنی اصل ایمان موجود تھا دل میں، مگر جو ظاہری اعضاء اور جوارح ہیں ان میں نیکی نہیں تھی، اور اس کے برعکس گناہوں کا صدور تھا بہت زیادہ، جس کی بنا پر یہ خوف کہ مجھے ایسا عذاب ہوگا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا، مجھے جلا دو، قصہ ختم ہو جائے، راکھ بن جائے، اس کو بکھیر دو، بہا دو، پانی میں بہا دو، ہواؤں کے سپرد کر دو، ذرہ ذرہ بکھر جائے اور میں دوبارہ بن نہ سکوں، جمع نہ ہو سکوں۔ اب اس کی آپ گناہ نوٹ کریں۔ نمبر ایک، وصیت باطل ہے، جلانے کی وصیت باطل ہے، خلاف شریعت ہے۔ نمبر دو، زندگی گناہوں میں گزری اور کوئی نیکی نہیں کی، عظیم گناہ گار بندہ، اس قدر خوف ہے گناہوں کا کہ مجھے ایسا عذاب مل سکتا ہے کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور نمبر تین، اللہ کی قدرت میں شک۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس طرح مجھے جلا کر بہا دو گے تو اللہ مجھے جمع نہیں کر سکے گا، یہ شک تو کفر ہے۔ تو تین اس کی معصیت ہے، تین بڑے گناہ۔ بیٹوں نے وصیت نافذ کر دی، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ تیرے اندر جو ذرے ہیں سارے نکال باہر کیے، ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے جو ذرے بکھیر دیے خشکی میں ادھر ادھر پھینک دیے، تو بر کو حکم دیا نکال، اس کو ایک ایک ذرہ نکال دے، سب نکال دیے، سارے ذرے نکل گئے اور وہ دوبارہ انسان بن گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ قال من خشیتک وانت اعلم، یا اللہ تیرے خوف سے، اور تو جانتا ہے میرے دل میں سچا خوف تھا۔ فغفر له، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب سوال یہ کہ اس کا یہ عقیدہ کفر تھا کہ اللہ مجھ پر اس طرح قادر نہیں ہو سکے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت میں شک،
दरअसल उसका इल्म ही इतना था, अल्लाह ने उसके जहल को उज़्र बना दिया और कबूल कर लिया, इसको मालूम नहीं था। बाकी अल्लाह पर ईमान था, असले ईमान मौजूद था, असले तौहीद मौजूद थी। मगर जो मसाइल आगे फैले हुए हैं, अगर किसी मसले का इल्म ना हो, जैसे इसको अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में ये शक था, यकीन नहीं था, समझता था अल्लाह इस तरह मुझे जमा नहीं कर सकेगा, तो अल्लाह ने इस जाहल को उसका उज़्र बना के उसको माफ कर दिया। बाकी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि असले तौहीद मौजूद थी, असले ईमान मौजूद था। और जो उसने वसीयत की गलत, वो भी माफ कर दी। ये हदीस उसकी वुसअत रहमत की दलील है।